تو ساتھ ساتھ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اکثر احباب حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو صرف شاعر سمجھتے ہیں کہ وہ شاعر تھے، انہوں نے اپنی شاعری کا کلام پنجابی میں لکھ دیا ہے۔ میرے دوستو، حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے، اور حضور دمنی والی سرکار نے خود انہیں بلا کے، حالانکہ وہ بگا شیر رحمت اللہ علیہ جو آپ کے دادا پیر ہیں، ان سے بیعت کا ارادہ رکھتے تھے، تو غازی کلندر دمڑی والی سرکار نے بلایا کہ میاں محمد بخش ادھر آؤ، تمہارا حصہ میرے پاس ہے، اور بلا کے انہیں بیعت فرمایا۔ تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے پنجابی میں جو سیح ملوک لکھا ہے، یہ بظاہر تو ایک قصہ نظر آتا ہے، لیکن بباطن یہ دنیا اور برزخ اور حشر کا واقعہ ہے۔ اور پھر چلتے چلتے، چونکہ ولی کامل تھے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شان عطا فرمائی ہے، تو آپ نے اپنی شاعری کے اندر، شعروں کے اندر قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ جس وقت سیح ملوک کے اندر آپ نظر دوڑائیں تو آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ پہاڑ عشق دا کسے نہ چایا، کر کر عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے۔ ہے یہ پنجابی ہے، لیکن ایک ایک حرف کے اندر قرآن پاک کی آیات جگمگا رہی ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس کی آپ نے تفسیر فرمائی ہے کہ پار عشق دا کسے نہ چایا، کر کر کے عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سہڑی انسان نادانے۔ کہ قرآن پاک جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی طرف بھیجنا چاہا تو ایک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پروردگار عالم ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہماری ہمت نہیں، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پہاڑ جو سخت پتھر ہیں وہ عرض کرتے پروردگار عالم ہم پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ اتنی جلال والی کتاب ہے۔ تو اسے انسان نے قبول کیا ہے۔ آنکھ بلا، یہ پہلے بلا کا معنی اور ہے اور دوسرے بلا کا معنی اور ہے۔ پہلا بلا ہے آنکھ بلا کہ ہاں، پہلے بلا کا معنی ہے ہاں، بلا سہیڑی، دوسرے کا معنی ہے بلا، مصیبت۔ آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے، انہو کانا ظلومن جہولا۔ اس کا ترجمہ آپ نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے میرا دوستوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور اہل اللہ کی نظر عنایت کے لیے عاجزی اور انکساری اور ادب درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا صدقہ ہماری اس محفل کو قبول منظور فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز مہمان تشریف لانے والے ہیں،
ہم دیر نہیں کریں گے، ابھی تلاوت قرآن پاک سے اس نورانی ایمانی عرفانی ایقانی محفل کا آغاز ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری محمد اکرام صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. زیرا
تیری بچ آیا آمالوں کا خبر نہ کائی خاصا رمضان پایا عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زبریں زیریں اور پیشیں یہ پیارے محبوب علیہ السلام کی شان میں لگائی گئی ہیں۔ اب بظاہر تو ایک شعر نظر آتا ہے اور پنجابی کا شعر نظر آتا ہے کہ یہ پنجابی کا شعر ہے، لیکن عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر تجوید کے قاعدہ بیان فرمائے ہیں۔ نون تنوین، تنوین دو زبر دو زیر اور دور پیش کو کہا جاتا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی شان ایک زبر سے مکمل نہیں ہوتی، تو دو زبریں دو زیریں دو پیشیں لگا کے اس نبوت کے مقام کو لوڈ کو پھر کھینچا جاتا ہے، تو دو زبر دو زیر اور دو پیش انہیں تنوین کہتے ہیں۔ تو عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو زبریں دو زیریں اور دو پیشیں جو ہیں یہ حضور علیہ السلام کی شان نبوت کو شان محبوبیت کو بلند کرنے کے لیے آئی۔ تو جس وقت حضرات گرامی پہلے عرض کر دوں کہ اس سے سہ ملوک کا نام دیا گیا ہے، کوشش یہ کریں گے کہ سہ ملوک ہی پڑھا جائے گا۔ تو چونکہ ہمارے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے نعتیں پڑھنے والے موجود ہیں، تو ابھی میں صرف یہ چند منٹ گزار رہا ہوں کہ معصومی صاحب آنے والے ہیں، تو اس لیے آج معذرت چاہوں گا کہ اپنے جو مقامی بچے ہیں ان سے پہلے بیٹے نے بھی چھوٹے بیٹی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تلاوت اس سے کراؤ، تو میں نے کہا نہیں، اب برابر کا سلوک کیا جائے تو پھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ تو دو زبر دو زیر اور دو پیش، عارف کھڑی کو ایک شاعر سمجھنا یہ نادانی ہے کہ صرف وہ سہ ملوک انہوں نے لکھ دیا ہے، قصے اور کہانیاں لکھ دیا نہیں۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے ہدایت المسلمین ایک پنجابی میں ایک کتاب لکھی ہے، سب سے پہلے جو وہابیہ کا رد کیا ہے انہوں نے کیا ہے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے ہدایت المسلمین کے اندر حاضر ناظر، دور سے یا قریب سے مدد کرنا، مسئلہ استمداد، مسئلہ علم غیب اور ولایت کے مقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور کی نبوت اور رسالت کو پنجابی کے شعروں کے اندر آپ نے ہدایت المسلمین لکھی ہے اور ساتھ ساتھ حدیثیں بھی لکھی ہیں۔ تو ہدایت المسلمین سب سے پہلے چونکہ 1324 کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے، تو جس وقت عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے یہ ہدایت المسلمین اور بھی بہت سے پنج گنج لکھا ہے، سہ ملوک لکھا ہے اور شیری فرحاد لکھا ہے، لیلا مجنوں لکھی ہے، یہ بہت سی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، سہ ملوک بھی لکھا ہے۔ تو ہدایت المسلمین جو آپ نے لکھی ہے اس کے اندر سب سے پہلے وہابیوں کا جو رد کیا ہے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ تو اس لیے صرف انہیں ایک شاعر نہیں سمجھنا چاہیے، آپ ولی کامل تھے۔
معظم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سادات کا بہت احترام کیا کرتے تھے، تو آپ کی عمر 70 سال ہو چکی ہے، 70 سال عمر ہو چکی ہے، تو اولاد کوئی نہیں تھی۔ شرم و حیا کی وجہ سے آپ نے دعا کے لیے نہیں کہا، کسی دوسرے آدمی کو کہا کہ حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں میرا استغاثہ پیش کرو کہ میری اولاد نہیں ہے۔ تو آپ نے دعا فرمائی اور ساتھ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بیٹے عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال کی عمر میں معظم شاہ صاحب کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ تو عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بہا کرامات بھی عطا فرمائی ہیں۔ ایک مقام پر آپ کے جو لکھنے والے ہیں عطا محمد صاحب جو آپ کے خلیفہ تھے، انہوں نے کتاب کے اندر خاکسار کا نام لکھا ہے کہ خاکسار۔ تو عطا محمد صاحب آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ہر چیز، ہر آپ کی کرامت کو، ہر سفر کو لکھتے تھے۔ تو اس چیز کو انہوں نے نوٹ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو بے بہا کرامات عطا فرمائی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمارے یہ مہمان تشریف لا چکے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوش آمدید نہ بد میں نقش بند میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے مہمانوں کو۔ انشاءاللہ العزیز آپ میاں صاحب کا کلام پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، آپ بھی عاشق ہیں عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہ سوانح عمری لکھنے والے، انہوں نے لکھا ہے کہ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، تو اسی طرح بچپن ہی سے، اور میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کسی غریب گھرانے کے نہیں تھے، اعلیٰ سردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہر قسم کی فراوانی موجود تھی، لیکن بچپن ہی سے، آپ چونکہ مادر ذات والی ہیں، بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کا رجوع تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا جنگل میں، اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ مجمع لگا کے نہیں بیٹھتے، وہ تنہائی میں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ فرماتے میں جنگل میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ آئے، نہ وہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میں انہیں پہچانتا ہوں۔ وہ آئے تو فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ کو میں ایک ایسا کیمیا دیتا ہوں کہ آپ اگر سونا بنانا چاہیں تو سونا بن جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بوٹی انہوں نے توڑ کے دی، فرمایا یہ کیمیا ہے، اگر پتھر کے ساتھ لگاؤ گے سونا بن جائے گا، لوہے کے ساتھ لگاؤ گے سونا بن جائے گا۔ میں ہوتا تو فوراً لے لیتا۔ اب
کیمیا مل گیا ہے، ہر چیز کو دیوار کو لگاؤ سونا بن گیا۔ لیکن کیا تھا؟ آزمائش تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ سے تعارف نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گھر کے اندر ہر آسائش موجود ہے، مجھے تو ایک چیز چاہیے جو دل کو صاف کر دے۔ مجھے ایسی کچھ چیز چاہیے جو دل کے ساتھ لگاؤں، میرے دل کو صاف کر دے۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں افغانستان سے آیا ہوں، افغانستان سے آیا ہوں اور تیرا امتحان لینے کے آیا ہوں کہ آیا کہ تو دنیا کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا کہ یا خالق و مالک کو اپنے دل کے ساتھ لگائے گا۔ جس وقت یہ بات ہوئی تو پہلے سوال میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا، اب بیٹا کہ میں آپ کو ایسی دعا دے دیتا ہوں کہ جس سے تمہارے پاس لوگوں کا ہر وقت ہجوم رہے گا، لوگ تمہارے پاس جوک در جوک آتے رہیں گے، لوگوں کو تم سنبھال نہیں سکو گے، اس طرح لوگ تمہاری طرف کھینچے ہوئے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف خالق کی تلاش ہے، مالک کی تلاش ہے، میں اس خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ پہلا موقع تھا، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دعا دی کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ کی ذات نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات نے صحیح ملوک لکھ کر اور ہدایت المسلمین لکھ کر اور پنج گنج لکھ کر لوگوں کو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شان سے آگاہ کیا ہے کہ جس وقت تمام لوگوں کو علم نہیں تھا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی اس وقت تو آپ کو علم ہے کہ وہ مرتد تھا، مرتد تھا، لیکن ایک وقت تھا لوگ اسے بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، یہ بہت بڑے عالم دین ہے جناب۔ اور عبد الوہاب نجدی کو لوگ بہت بڑا مجدد سمجھتے تھے کہ یہ اس صدی کا مجدد ہے کہ اس نے جو مسائل بتائے ہیں کسی اور نے نہیں بتائے۔ تو رومی کشمیر نے ان پنجابی کی کتابوں سے مسئلہ استمداد، جو آج بھی بہت کم علماء کرام ہیں کہ جو مسئلہ استمداد کو تمام مسائلوں کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، حاضر و نادر کا، علم غیب کا، ان تمام مسائل کو ہدایت المسلمین کے اندر آپ نے نقل فرما کے قیامت تک کے مسلمانوں کی دل جوئی فرمائی ہے اور راہبری فرمائی ہے کہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر اور فارسی کے کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، حضور علیہ السلام کے مقام محبوبیت کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی موقع عطا فرمایا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ دن تو ہم مناتے ہیں لیکن آدمی کہاں سے لائیں؟ ایسے موضوع کے لیے، ایسے اجتماع کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز شروع کر دیا ہے۔ آگے آگے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی مدد فرمائی ہے اور یہ اولیاء کاملین بھی انشاءاللہ نگاہ کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ یہ محفل کامیاب ہوں گی۔ تو صرف اور صرف آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کی ذات صرف ایک شاعر نہیں ہے، آپ نے بہت سے عقدے حل کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में आपने शेर लिखे हैं कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या शान अता फरमाई हैं। तो मेरे दोस्तों को अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप वक्त पर तशरीफ़ लाए, और हमारा चूँकि इस तरह का प्रोग्राम ये पहला प्रोग्राम है, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह जो जो वक्त गुजरता जाएगा अब आप तशरीफ़ लाते जाएंगे। मैं सबसे पहले हज़रत अल्लामा असरार अहमद साहब मदद आली की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने प्यारे और जादू सिफ्त आवाज़ से सामीन को आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह और जिस सोच के साथ आप पढ़ते हैं, ये इसके बाद भी फिर आपकी बारी आएगी, तो पहली दफ़ा आप तशरीफ़ लाएं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान आबद मासूमी साहब अभी वो नमाज अदा कर रहे हैं, उसके बाद फिर उनकी बारी होगी। तो ये नहीं, आराम आराम से, बेशक जिस वक्त थोड़ा थक जाएं उसके बाद रेस्ट करेंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। आपकी ये महफिल औजे कमाल तक पहुँचेगी। तो नारे की गूंज में आप तशरीफ़ लाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तो पता नहीं है या नहीं है, बहरहाल हमारे मेहमान मेरे साथ जो तशरीफ़ लाए हैं मुहतरम आबिद मासूमी साहब, उनकी आवाज़, उनके अंदाज़ को बजा तौर पे शायद यह अलक़ाबात रवा हैं, लेकिन मैं तो खैर जो भी सूरत हाल है आप जानते हैं, कोशिश करूँगा चंद आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़िक्र के हवाले से, जो कि आपके कलाम के हवाले से बिलखुसूस बज़्म नक्शबंद की तंज़ीम ने आज ये इहतिमाम किया है। मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की रिवायात के अंदर ये चीज़ बड़ी रासिख़ है कि बिलखुसूस हमारे इलाके के लोग, खारियाँ, गुजरात, जेलम, मीरपुर के लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम के साथ में एक ख़ुसूसी अक़ीदत भी है, सुनने का जज्बा भी है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने मसनवी मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि मसनवी मौलवी मानवी हस्त कुरान दर ज़ुबान पहलवी, कि मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ारसी ज़ुबान के अंदर जो मसनवी शरीफ तहरीर फरमाई है, ये बिलाशुबा फ़ारसी ज़ुबान का कुरान है, ये कुरान का फ़ारसी तर्जुमा है। तो मैं उसी वज़न पे हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की इसी तसव्वुर को आगे बढ़ाते हुए यूँ कहूँगा कि अगर मसनवी मौला रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़ारसी का कुरान है, तो ये रूमी कश्मीर आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कलाम, जिसे सैफ़ुल मुलूक के नाम से मुअव्वन किया जाता है, ये बिलाशुबा पंजाबी ज़ुबान का कुरान है। तो मैं इसी कलाम से ही आगाज़ और इसके चंद अशार आज की इस मजलिस की मुनासिबत से दुरूद पाक का नजराना तमाम अहबाब मोहब्बत व अक़ीदत के साथ बुलंद आवाज़ से, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی سا حسین آیا نہ آئے گا سا حسین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو درود ان پہ پڑھا کرو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے وچ قبر دیا تا آکھن گے وچ قبر دیا تا آکھن گے نو چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد یہ تیری نظر کا کمال ہے یہ تیری نظر کا کمال ہے مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے میں تو سنگ راہ نیاز تھا میں تو سنگ راہ نیاز تھا تو نے ایک نگینہ بنا دیا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد 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 لجپال جدا رکھوالا لجپال جدا رکھوالا انہوں کون مٹامن والا ساڈی اس سونے نل لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نل لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھامن والا ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا رات ہنیری تیرا نہ جانا اتو دور سجن دا ڈیرا قدم قدم تے خار ہزارہ دکھاں درداں پالیا گھیرا نہ غم خار نہ ساتھی کوئی ہن کون ونڈے دکھ میرا آزم آکھی یار میرے نو آزم آکھی آقا میرے نو ہن آپ ہی پا جان پھیرا اللہ
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویخ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نقاب ہٹاوے بجلی ڈر دی عشق نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے کھول دے بے جیو والزلفاں دے اتراہی راہ بھول جاوے اکھیو گیڑے تے انج پہ آ جا پہ جیوے میں خانہ کھل جاوے جیو جاوے سیر چمنو سارا گلشن سیس نواوے جیو پاوے ہاتھ پھلانو ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے آزم ایڈا سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أول حمد ثنا إلهي جو مالک ہر اس دا نام چتارن والا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہ ہردا رحمت دامی پاوے خدایا تے باغ سکا کرے ہریا امید میری دا بوٹایا سے امید میری دا او کر دے میں وے
امت دا والی او واہ کریم واہ کریم امت دا والی اتے میرے شفاعت کردہ جبرائیل جے جس چاکر جبرائیل جے جس چاکر تے نبیاں دا سرکردہ او محبوب حبیب ربانہ روز حشر دا آپ یتیم یتیمتائی آپ یتیم یتیمتائی ہتھ سرے تے تردان نال اشارت نال اشارت او ٹکڑے کیتا جس نے چن اسمانی سنگ روڑا تھی او جس پڑھایا کلمہ ذکر زبانی سنگ روڑا تھی او جس پڑھایا کلمہ ذکر زبانی نور محمد نور محمد او روشن وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ بھائی عمران آگے آ جائیں ادھر سامنے حمد باری تعالیٰ کے دو اشعار کوئی تو ہے جو نظام ہستی
سے چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے بولو وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا جو شعلہ جان جلا رہا ہے جو شعلہ جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی اور نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے بولو وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نقل بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دل جو دل کو رات اور رات کو دل بنا رہا
بولو وہی خدا ہے ہم سرکار کی منگتے ہیں ہم سرکار کے منگتے ہیں شاہوں کے محتاج نہیں ارے ہم سرکار کے منگتے ہیں ہم سرکار کے منگتے ہیں ارے شاہوں کے محتاج نہیں ارے کھاتے ہیں سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں سرکار کا صدقہ کھانا وہاں اس واسطے گانا وہاں جی تسی بھی کھاتے ہو تو پھر گاؤ بھی کھاتے ہیں سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں سرکار کا صدقہ صدقہ کھاتے ہیں سرکار کا صدقہ ہم پہ کسی کا راج نہیں ارے کھاتے ہیں سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں سرکار کا صدقہ ہم پہ کسی کا راج نہیں ارے کھاتے ہیں سرکار کا صدقہ شعر سنیے کہ کوئی تو ایسا لاؤ جس کو سرمدی فرمایا ہو کوئی تو لاؤ ایسا جس کو ارے سرمدی فرمایا ہو ایسا تو لوٹ جا خالی کل دے گے ہم آج نہیں ایسا تو لوٹ جا خالی ایسا تو لوٹ جا خالی کل دے گے ہم آج نہیں ایسا تو لوٹ جا خالی اور نبیوں کے سرور کے در پہ اے دیوانو عرض کرو ارے کون سا ایسا غم ہے جس کا ان کے پاس علاج نہیں کون سا ایسا غم ہے جس کا ان کے
سرکار کا صدقہ ہم پہ کسی کا راج نہیں، ہم سرکار کے منگتے شاہ صاحب تشریف فرما ہے، میرے حضور خواجہ سرکار خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھ سے نعتیں تو کافی آپ کے حکم سے میں پڑھتا تھا، لیکن ایک نعت جو کہ میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں، ابھی پڑھے تو کافی سال ہوئے، لیکن قبلہ تشریف فرما ہے تو اس کے میں دو اشعار پیش کرنے کی کوشش، صاحب اور علامہ صاحب رات کو، ان کو پتہ ہے کہ ساری رات محفل میں آج آرام نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ چند اشعار پنجابی کی اسناد کے آپ سب دوستوں کو یقیناً وہ آتی ہے۔ عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، بن گئی بات بات کچھ بھی نہ تھی،